اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 10 سے ہم دیکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو اس وقت پر نازل فرمایا جب بعض عورتیں مکہ سے ہجرت کر کے مسلمانوں کے پاس چلی گئی، مدینہ آ گئی، تو کفار نے ان کی واپسی کا مطالبہ کیا، جس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی اور مسلمانوں کی رہنمائی کی اور انہیں حکم دیا کہ اس سچویشن میں کیا کیا جائے۔ جو ایمان لائی ہیں، مکے سے ہجرت کر کے یہاں آئی ہیں، کیا واقعی ان کو لوٹا دینا چاہیے یا پھر انہیں مدینہ میں رہنے کی اجازت دی جائے؟ اور یہ کفار مکہ کیوں مطالبہ کر رہے تھے کہ وہ عورتیں جو مکہ سے یہاں آئی ہیں، ہجرت کر کے ایمان لے آئی ہیں، کیوں لوٹانے کا وہ مطالبہ کر رہے تھے؟ اگر آپ کو صلح حدیبیہ یاد ہو تو اس میں ایک معاہدہ ہوا تھا اور یہ شرط تھی کہ کفار قریش نے یہ شرط لگائی تھی کہ اگر یہاں سے کوئی بھی آدمی مکہ سے اگر مدینہ جاتا ہے، چاہے وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، اس کو لوٹا دیا جائے گا، یعنی اس کو وہاں رہنے نہیں دیں گے، اس کو لوٹا دیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ شرط مان لی تھی، تو اسی بنا پر انہوں نے آ کے یہی مطالبہ کیا کہ ہماری عورتوں کو بھی لوٹا دو، بے شک وہ اسلام لائی ہیں لیکن ہماری طرف لوٹا دو۔ تو انہیں پھر بتایا گیا کہ اس ایگریمنٹ میں، اس معاہدے میں آدمی کا ذکر تھا، عورت کا ذکر نہیں آیا تھا، کہ اگر کوئی آدمی وہاں سے مکہ سے مدینہ جاتا ہے ہجرت کر کے، چاہے وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دین پر ہی کیوں نہ ہو، اس کو لوٹا دیں گے۔ تو اس میں آدمی کا ذکر تھا، عورت کا تو تھا نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پھر یہاں اس آیت میں حکم دیا ہے، یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، اذا جب جاءکم آئے تمہارے پاس، المؤمنات مومن عورتیں، مہاجرات ہجرت کر کے، فامتحنوہن تو تم امتحان لے لو ان کا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ یہ حکم دیا ہے کہ اگر مومن عورتیں ہجرت کر کے تمہاری طرف آ رہی ہیں تو تم ان کا امتحان لے لو، یعنی تم ان کو آزما لو۔ اور اس سے تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ ان کو آزما لو کس طرح، یعنی کہ وہ شہادت دے، وہ گواہی دے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہے۔ اور دوسرا معنی یہ بھی ہے، امتحان لینے کا مطلب یہ ہے کہ ذرا ان عورتوں کو دیکھ لیں، کہیں یہ اپنے شوہروں سے لڑ کے ناراض ہو کے تو نہیں آ رہی ہے، یہاں پہ کوئی ایسی بات تو نہیں ہے، یا پھر کوئی ان کی کوئی اور غرض تو نہیں ہے، کوئی اور ان کی انٹینشن تو نہیں ہے کہ یہ مدینہ آئی ہیں، یہاں پہ پناہ لینا چاہتی ہیں۔ تو ذرا ان کو جانچ پرکھ لو، دیکھ لو کہ واقعی یہ ایمان لائی ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے یہ ہجرت کر کے مکہ چھوڑ کے یہاں پر آئی ہیں۔ تو یہاں پہ ان کو امتحان لینے کا حکم دیا کہ ذرا ان کو جانچ پرکھ لے۔ اللہ عالم، اور اللہ خوب جانتا ہے، بی ایمانہن ان کے ایمان کو، اور یہ تو دلوں کی کیفیت ہے اور اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ کس کے دل میں ایمان ہے، کس نے کون واقعی یعنی ایمان پر ہے، یہ تو بہتر اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ لیکن پھر بھی ایک احتیاط کے طور پہ جتنی ایک کوشش کر سکتے ہیں تو کر کے دیکھ لیں کہ یہ جو عورتیں آئی ہیں ہجرت کر کے، اپنے آپ کو ایمان والی یہ کہتی ہیں، تو ذرا ان کو جانچ پرکھ لیں، دیکھ لیں واقعی کیا واقعی یہ بات ہے کہ نہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَإِن، پھر اگر عَلِمْتُمُوهُنَّ تم جانو ان کو، مؤمنات مومن، فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ تو نہ تم لوٹاؤ انہیں، إِلَى الْكُفَّارِ کفار کی طرف۔ اگر تمہیں یقین ہو جائے، تم ان کو آزما لو اور تمہیں پتہ چل جائے کہ یہ واقعی ایمان والی ہیں، ایمان کے ساتھ وہ وہاں سے ہجرت کر کے سب اپنے چیزیں چھوڑ کر، اپنے گھر بار، اپنے شوہر، جو کچھ ہے سب چھوڑ کے یہ ہجرت کر کے یہاں پر آئی ہے، تو پھر اب انہیں دوبارہ وہاں کفار کی طرف نہ لوٹاؤ۔ لا ہن، اور ریزن بتایا کیوں نہ لوٹائیں، لا ہن نہ وہ عورتیں، حل حلال ہے، لہم ان کے لیے، ولا ہم اور نہ وہ کافر، یحلون حلال ہے، لہن ان کے لیے۔ تو یہاں پہ فرما دیا کہ یہ عورتیں اب ان کفار کے لیے حلال نہیں ہیں،
یعنی یہاں پہ یہ کہا گیا ہے اب ان عورتوں کو ان کے کافر ہسبینڈس کے پاس واپس نہ بھیجیں، کیونکہ ابتدائی اسلام میں یہ اس طرح تھا کہ اگر کوئی ہسبینڈ اس کا ہو کافر ہو تو اس کے ساتھ نکاح حلال تھا، اس وقت پہ جائز تھا، لیکن اب اس سے منع کر دیا گیا۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا نکاح ابو العاص سے ہوا تھا اور وہ مسلمان نہیں تھے اس وقت، لیکن اب اسے آئندہ کے لیے ایسے کرنے سے منع کر دیا، یعنی اب ایک مومن عورت کے لیے حلال نہیں ہے کہ اس کا خاوند مشرک ہو یا کافر ہو۔ وَآتُوهُمْ اور تم ان کو دو، یعنی ان کافر جو اس کا خاوند ہے، جو اس نے مکہ میں اسے چھوڑ آیا ہے، جو مشرک ہے، اس کو دو، کیا دیں؟ ماں جو کچھ انفقوا انہوں نے خرچ کیا، یعنی جو مہر انہوں نے اپنی بیویوں کو دیا تھا تو ان کے کافر شوہروں کو لوٹا دو وہ مہر، کیونکہ اب یہ تو ایمان لے آئی ہیں، یہ ہجرت کر کے یہاں آ گئی اور وہ شوہر اب ان کے لیے حلال اور جائز نہیں ہے، تو اب کیا کریں گے کہ ان شوہروں کو جو ان کے ہسبینڈس ہیں جو کافر اور مشرک ہیں، انہوں نے جو مہر دیا تھا وہ مہر ان کو لوٹا دیا جائے گا۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا اب ان کا مہر ان کو لوٹا دیا اور یہ ان کا نکاح ختم ہو گیا، کیونکہ ایک ایمان والی کا نکاح مشرک یا کافر سے نہیں ہو سکتا اور نہ ہی اہل کتاب سے، تو اب یہ نکاح تو ختم ہو گیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ وَلَا جُنَاحَ اور نہیں کوئی گناہ علیکم تم پر ان تنکحوہن کہ یہ کہ تم نکاح کر لو ان سے۔ اب اگر کوئی ان سے نکاح کرنا چاہتے ہیں مسلمانوں میں سے تو وہ نکاح کر سکتے ہیں ان سے، لیکن شرط کیا ہے؟ اذا جب آتیتموہن تم دے دو انہیں اجورہن ان کے حق مہر۔ اب وہ رشتہ تو ختم ہو گیا، تو اگر اب ان سے کوئی شادی کرنا چاہتا ہے، نکاح کرنا چاہتا ہے تو ان کو پہلے ان کا مہر ادا کرے اور پھر اس کے بعد ان سے وہ نکاح کر لے۔ اب پھر یہاں پر مومن مردوں کو حکم دیا جا رہا ہے کہ مومن مرد کیا کرے، فرمایا وَلَا تُمْسِكُوا بِإِصْمِ الْكَوَافِرِ، فرمایا اور کافر عورتوں کی ناموس اپنے قبضے میں نہ رکھو، یعنی نہ تم پکڑے رکھو اپنے نکاح میں کافر عورتوں کو۔ اگر تمہاری بیوی ایک کافر ہے، مشرکہ ہے، تو ان سے فوراً سپریشن لو، ان کو طلاق دو اور فوراً ان سے اپنا تعلق کو ختم کر دیں، کیونکہ مشرکہ اور کافر سے نکاح جائز نہیں ہے، حلال نہیں ہے، تو فوراً طلاق دینے کا حکم آیا۔ تو اس حکم کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی 2 مشرک بیویوں کو اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی۔ تو دیکھیں کتنی ایک بڑی بات ہے کہ صحابہ اکرام واقعی جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور یہ اللہ سے راضی ہے، جو حکم اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا وہ فوراً اس حکم کو بجا لاتے، اور جس چیز کا حکم دیتا وہ فوراً کر گزرتے تھے وہ، اور جس چیز سے اللہ تعالیٰ منع فرماتا وہ فوراً اس چیز سے رک جاتے۔ ہماری طرح نہیں کہ سوچیں گے، دیکھیں گے، اور ہمارے کتنے بہانے ہوتے ہیں نا، کیا کریں، مجبوری ہے، کیا کرے شوہر ہے، کیا کرے بیوی ہے، کیا کرے رشتے ہیں، لیکن دیکھیں کہ صحابہ اکرام کی طرف یعنی جیسے ہی یہ آیت نازل ہوئی کہ اب یہ جائز نہیں ہے، یہ حلال نہیں ہے، تو فوراً انہوں نے اپنی بیویوں کو طلاق دے دی۔ اور اس بات کی طرف بھی دیکھیں آپ کی عورتیں بھی کس طرح ہجرت کر کے آئی ہیں، اپنی جگہ چھوڑنا، اپنے گھر بار چھوڑنا، سب کچھ چھوڑ کے مدینہ آ رہی ہیں، کوئی ان کا ساتھ دینے والا نہیں، کوئی ایسے ان کے وہاں پہ رشتہ دار نہیں، لیکن بس اس وجہ سے کہ ان کے گھر والے، ان کے خاوند، ان کے شوہر مشرک اور کافر ہے اور یہ ایمان والی ہیں، تو سب چھوڑ کر آ گئی۔ اور ہم جیسے اگر ہو تو اللہ تعالیٰ ہمیں معاف فرمائے، ہم جیسے اگر ہو تو ہم تو شوہر کے لیے اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے تیار ہو جاتے ہیں، نعوذ باللہ، بس شوہر راضی ہو جائے کس طرح، اس کے لیے کتنی حلال چیزوں کو حرام کر دیتے ہیں اور حرام کو حلال کر دیتے ہیں، کتنی چیزیں شوہر کی خوشی کے لیے کرتے ہیں جس میں اللہ کی رضا نہیں ہوتی، اور انہیں دیکھیں کہ کس طرح اللہ کی رضا کے لیے اپنے شوہروں کو تک چھوڑ کر آ گئی ہیں، کیونکہ سب سے پہلا حق انسان پہ اللہ تعالیٰ کا ہے۔ پھر ایک اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے وَاسْأَلُوا اور تم مانگ لو، یعنی یہاں پہ مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے، مسلمان خاوند سے جس کی بیویاں انہیں چھوڑ کر کفر پہ راضی ہو کر چھوڑ کے چلی گئی ہیں،
یعنی اتنا عرصہ ساتھ رہنے کے بعد بھی ایمان نہیں لے کر آئی، اپنی کفر پہ اڑی رہی اور چلی گئی ہیں، تو فرمایا کہ وَاسْأَلُوا، اور تم مانگ لو، مَا أَنفَقْتُم، جو کچھ مہر تم نے خرچ کیا ہے۔ اب جو تم نے اپنی بیوی پہ خرچ کیا تھا، جو مہر تم نے ادا کیا تھا، وہ کافروں کی طرف چلی گئی ہیں، تو تم اپنا مہر اس سے واپس لے لو، کیونکہ اب اس کی بیوی بھی چلی گئی، جو مہر دیا تھا وہ مہر بھی چلا گیا۔ اب اگر اس شخص نے اگر شادی کرنی ہے، نکاح کرنا ہے، تو اسے مہر ادا کرنا ہوگا، تو اب یہ مہر کہاں سے لے کر آئے گا؟ تو فرمایا کہ جو تم نے خرچ کیا ہے اپنی بیویوں پر اور وہ چلی گئی ہیں کافروں کی طرف، تو تم اپنا مہر ان سے واپس لے لو۔ اور دیکھیں کتنی انصاف کی بات اللہ تعالیٰ نے فرمائی ہے، کہا کہ وَلْيَسْأَلُوا، اور چاہیے کہ وہ بھی مانگے، یعنی وہ خاوند جو کافر ہے، جن کی بیوی مسلمان ہو کر ہجرت کر کے مدینہ چلی آئی ہیں، تو وہ کافر خاوند بھی مانگ لیں۔ ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا ہے، جو انہوں نے اپنی بیویوں پہ خرچ کیا تھا، وہ بیوی اب ایمان لا کر یہاں مدینہ آ گئی ہیں، تو وہ بھی مانگ لے اپنا، یعنی تم بھی دے دو، ادھر سے تم بھی ان کا مہر پہنچا دو، ان کو دلوا دو، اور وہاں سے ان کا بھی لے لو۔ تو کتنی انصاف کی بات اللہ تعالیٰ نے کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ ہاں اگر مومن عورت ہے تو اس کا پورا مہر لے لو، اور اگر وہ کافر عورت ہے تو اس کو طرف اس کا مہر لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی انصاف کی اللہ تعالیٰ نے بات کی کہ تم بھی مانگ لو مہر، اور ان کا مہر بھی ان کو لوٹا دو۔ ذالکم حکم اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے۔ یحکم بینکم، وہ فیصلہ کرتا ہے تمہارے درمیان۔ واللہ، اور اللہ تعالیٰ علیم، خوب جاننے والا ہے، حکیم، خوب حکمت والا ہے۔ لیکن جو کفار مکہ تھے انہوں نے اس بات کو نہیں مانا۔ یہاں سے مسلمان جو تھے وہ تو مہر لوٹا دے رہے تھے ان کی بیویوں کا جو کافر ہو کے چلی گئی، لیکن وہاں سے جو کافر خاوند تھے جن کی بیوی مسلمان ہو گئی، وہ وہاں سے مہر نہیں لوٹا رہے تھے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا آیت نمبر 11 میں، وَإِنْ، اور اگر فاتکم، چلی جائے تم سے، شیئن، کوئی، من ازواجکم، تمہاری بیویوں میں سے، الی الکفار، کفار کی طرف، فآخبتم، تو تم ان کے خاوندوں کو بدلہ دو، فآتو، پھر تم دو، الذین، ان لوگوں کو کہ ذہبت، چلی گئی ہیں، ازواجہم، ان کی بیویاں، مثل ما، یعنی مثل اس مہر کے جو ما انفقوا، انہوں نے خرچ کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ فرمایا اور اگر تمہاری کوئی بیوی تمہارے ہاتھ سے نکل جائے اور کافروں کے پاس چلی جائے، پھر تمہیں اس کے بدلے کا وقت مل جائے، یعنی وہ تمہیں ایک مہر نہیں ادا کر رہے اس کا، تو اگر تمہیں اس کا موقع مل جائے تو تم کیا کرو، تو جن کی بیوییں چلی گئی ہیں ان کے اخراجات کے برابر ادا کرو۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ان خاوندوں کو جن کی بیوییں کافر ہو کر چلی گئی ہیں اور جن کا مہر بھی نہیں لوٹایا گیا ہے، تو ان کے بارے میں فرمایا کہ پس تم سزا دو یا بدلہ لو، یعنی کہ مسلمان ہو کر آنے والی عورتوں کے حق مہر جو تمہیں ان کے کافر شوہروں کو ادا کرنے تھے، جو مہر ادا کرنے تھے مسلمان عورتوں کے کافروں کو، اب وہ تم ان کو ادا مت کرو۔ اب وہ مہر کس کو دیں گے؟ وہ تم ان مسلمانوں کو دو۔ کون سے مسلمانوں کو؟ جن کی عورتیں کافر ہونے کی وجہ سے کافروں کے پاس چلے گئی اور انہوں نے مہر بھی نہیں ادا کیا، تو اب یہ مہر مسلمانوں کو دیا جائے گا، مسلمان کو یہ مہر دے گا، کیونکہ دیکھیں بیوی بھی چلی گئی، کافرہ تھی، اور اس نے وہ مہر بھی نہیں لوٹایا، اور وہاں سے انہوں نے بھی وہاں سے ان کا مہر نہیں لوٹایا، تو اب یہ نکاح کرنا چاہے تو کیسے کریں گے؟ تو جو مہر یہاں سے لوٹانا تھا اس کو روک لیا جائے گا، اب یہ وہاں ان کو کفار کو نہیں لوٹایا جائے گا۔ اور اس کا دوسرا مطلب یہ بھی ہے کہ تم کافروں سے جہاد کرو، یا اگر تم جہاد ہو تمہارا ان کے ساتھ، اور جو تمہیں مال غنیمت ملے گا، تو اس میں جب مال غنیمت میں تقسیم کرو گے تم، تو اس میں سب سے پہلے ان مسلمانوں کا حصہ رکھو۔ کون سے مسلمانوں کا؟ وہ جن کی بیوییں کافر ہو کے چلی گئیں اور انہوں نے جو ان پر خرچ کیا گیا تھا انہوں نے لوٹایا نہیں، تو مال غنیمت میں سے پہلے ان کا حصہ نکالا جائے گا۔ اگر اس کا ازالہ مال غنیمت سے بھی نہ ہو، پورا نہیں ہو سکے گا، تو پھر بیت المال سے ان کی ہیلپ کی جائے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا واتقوا اللہ، اور تم اللہ سے ڈرو، الذی، وہ کہ انتم، تم، بہ، اس کے ساتھ، مؤمنون، ایمان رکھتے ہو۔
آج کی آیات میں ہم نے دیکھا کہ عورتیں بھی ہجرت کی تھی، عورتیں بھی اپنا گھر بار، اپنے خاوند، اپنے سب لوگوں کو چھوڑ کر، وہ اس جگہ کو چھوڑ کر بس اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ہجرت کر کے نکل آئیں، اور جہاں جا رہی ہیں کوئی رشتہ دار نہیں، کوئی سہارا نہیں، لیکن صرف ایک ایمان، اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، اس وجہ سے سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے نکل کے ہجرت کر کے آ گئی۔ اور ساتھ میں ہم آج کے سبق سے یہ دیکھیں کہ یہ اویئرنیس ہمیں آج کل کی بچیوں میں لے کر آنی ہے۔ خاص طور پہ ہماری بچیوں کو یہ نہیں پتہ کہ کافر اور مشرک یا اہل کتاب سے نکاح جائز ہے ہی نہیں، حلال ہے ہی نہیں، یہ حرام ہے۔ اور آپ اخبار اٹھا کر دیکھ لیں، آپ یوٹیوب کھول کر دیکھ لیں، آج کل کس قدر ہماری اس امت کی بچیاں اپنا مذہب بدل کر غیر مسلمانوں کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، کافر اور مشرک کے ساتھ شادیاں کر رہی ہیں، اور انہیں یہ نہیں پتہ کہ یہ حرام ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرمایا ہے، کہ یہ نکاح ہوتا ہی نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی بچیوں کو، اپنے اگر بیٹے ہیں بیٹیاں ہیں تو ان کو ہم اس بات سے آگاہ کریں کہ اللہ تعالیٰ اس چیز سے منع فرماتا ہے۔ جہاں پر ریئلی حیا کی ضرورت ہے وہاں ہم حیا نہیں کرتے۔ کس قدر ایک ہی کمرے میں بیٹھ کے ساری فیملی بے حیائی کی چیزیں، ناچ گانے دیکھتے ہیں، اس میں کوئی حیا محسوس نہیں کرتے۔ اور جہاں پہ دین کی تعلیمات دینا ہے، جہاں پہ ریئلی ان کو بتانا اور سمجھانا ہے، وہاں ہم بہت حیادار بن جاتے، وہاں ہم ان کو کچھ نہیں بتانا چاہتے۔ اور دوسری غلطی ہم سب یہ کر رہے ہیں، اپنے بچوں کا ایک روشن مستقبل بنانے کے لیے، ان کو ایک اچھی مستقبل دینے کے لیے ان کی ایسے اسکولس میں یا یونیورسٹیز میں ایڈمیشن کروا دیتے ہیں جہاں پہ کفار ہے، مشرکین ہیں۔ ہم خود اپنے بچوں کو فتنوں میں ڈالتے ہیں، ہم خود اپنے بچوں کو گناہوں کی طرف ڈھکیلتے ہیں، صرف اس وجہ سے کہ ان کا فیوچر بن جائے۔ ان کا فیوچر تو بن جاتا ہے، اس دنیا میں ان کو برائٹ فیوچر مل جاتا ہے، لیکن ہم ان کی آخرت خراب کر دیتے ہیں۔ کتنی بچیاں اس طرح کی ہیں کہ جو اسکولس اور کالجز جاتی ہیں اور اتنی زیادہ متاثر ہیں مشرکین سے اور کفار سے، انہیں اپنا دین نہیں پسند آتا۔ وہ خود کہتی ہیں کہ ہمارے دین میں اتنی پابندیاں کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ دیکھ رہی ہیں مشرکین کو، کفار کو اتنی آزادی ہے، نہ ان کو حجاب کی کوئی ضرورت ہے، تو ہماری بچیوں کو وہ ماحول ان کا اچھا لگنے لگا ہے۔ کس نے یہ ماحول دیا ہماری بچیوں کو؟ ہم نے خود دیا نا، ہم نے خود اپنی بچیوں کو اس ماحول میں رکھا، اور جب وہ اس ماحول میں رچ بس جاتی ہے تو ہم کیا کرتے ہیں؟ پھر ہم پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو بچوں کے روشن مستقبل بنانے کے پیچھے ان کی آخرت کو ہم برباد نہ کریں، اپنے بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھیں، سمجھائیں، بتائیں کہ یہ رشتہ حرام رشتہ ہے، کسی بھی قیمت پر ایک مومن لڑکی کی شادی مشرک، کافر یا اہل کتاب سے ہو ہی نہیں سکتی۔ اللہ تعالیٰ ہماری بچیوں کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی اصلاح فرما دے، اور اس چیز سے بچ جائے، ان فتنوں سے ہماری نوجوان نسل بچ جائے، آمین یا رب۔ اور ایک بات پہ ہم سب غور و فکر کرتے ہیں، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ماں باپ سے یہ سوال نہیں کرے گا کہ بچوں کو ڈاکٹر بنایا تھا کہ نہیں، کیا انجینئر بنایا تھا کہ نہیں، کمپیوٹر کی تعلیمات دی تھی کہ نہیں، کیا تمہارے بچے فرفر انگلش بولتے تھے کہ نہیں، اچھے سے اسکول میں تعلیمات دی تھی کہ نہیں۔ یہ سوال بالکل نہیں ہوگا ہم سے۔ اگر سوال ہوگا تو اللہ تعالیٰ یہ سوال کرے گا کہ کیا تم نے بچوں کو توحید سکھائی تھی، شرک کے بارے میں آگاہ کیا تھا کہ شرک کتنا بڑا ظلم ہے، کیا تم نے کوشش کی تھی اپنے بچوں کو آگ سے بچانے کی؟ ہم نہ بچوں کی توحید کا خیال کرتے ہیں، نہ ہی بچوں کو شرک سے آگاہ کرتے ہیں، نہ ہی ہماری یہ فکر ہوتی ہے کہ بچے آگ سے بچ جائے۔ ہم بچوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کی اس دنیا کی زندگی بہتر ہو جائے۔ بے شک آپ محنت کریں، کوشش کریں بچوں کی یہ دنیا کی زندگی بھی بہتر ہو، لیکن آخرت کو تو نہ بھولیں۔ اور اگر آپ کے گھر میں نوجوان لڑکے لڑکیاں ہیں جو کالج جاتے ہیں یا کوئی ایسے اسکول یا ادارے میں پڑھتے ہیں جہاں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ ہیں، جہاں پہ مشرک اور کافر ہے، تو ضرور ان کو اس بات سے آگاہ کریں کہ ہمارا دین اجازت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرمایا ہے۔ ہمارے بچوں کو یہ تو پتہ ہو کہ حلال محبت ہوتی کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے لیے کس قدر ہمارے دلوں میں محبت ہونی چاہیے۔
اللہ تعالیٰ ہم سب کو تمام فتنوں سے محفوظ رکھیں. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. یا اللہ اعلم بإیمانہن فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن وآتوهم ما أنفقوا ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن ولا تمسكوا بعصم الكوافر واسألوا ما أنفقتم وليسألوا ما أنفقوا ذلكم حكم الله يحكم بينكم والله عليم حكيم. وإن فاتكم شيء من أزواجكم إلى الكفار فعاقبتم فآتوا الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا واتقوا الله